میں آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں، آپ کوئی بھی نیش سٹارٹ کریں، آپ کی ہر نیش وائرل ہوگی انٹل کہ آپ اس پہ کانٹینٹ کیسا ڈال رہے ہیں۔ پاکستانی عوام کا ایک اصول ہے کہ بھائی ایک چیز سٹارٹ کی ہے، اس کے ٹھیک 2 مہینے بعد انہوں نے کہا بھائی اس سے تو پیسے نہیں کمائے جا رہے، بس جی اللہ حافظ، ہم نے یہ فیلڈ ہی چھوڑ دی ہے۔ یوٹیوب آٹومیشن ایک ایسی چیز ہے جس نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے جا کے سرچ کرنا ہے، ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو یوٹیوب آٹومیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ آف مکان کے مہمان۔ آج جو ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ گھر بیٹھے بغیر بولے، بغیر ویڈیو پہ آئے ہوئے، بغیر کیمرہ یوز کیے ہوئے لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی سکسیس سٹوری جانتے ہیں۔ مسٹر سیف کھٹک، السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یوٹیوب آٹومیشن کیا ہوتی ہے؟ یوٹیوب آٹومیشن ایک ایسا آسان کام ہے جس کو آپ گھر بیٹھے چار دیواری کے اندر، آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس سی ویز جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی اپنی آواز، آپ کہتے ہوں گے یار میں وائس اوور نہیں کر سکتا، میں اپنی آواز خود استعمال نہیں کر سکتا، میں شرماتا ہوں، میں اپنا فیس نہیں لا سکتا۔ وہ فیمیل جو کہتی ہیں کہ ہمیں باہر جا کے ہم نے کام نہیں کرنا، تو ان کے لیے ایک ایسا کام ہے کہ نہ اپنے فیس دکھانا ہے اپنا، نہ اپنی آواز یوز کرنی ہے، سب کچھ اے آئی کرے گا۔ آپ کانٹینٹ بنائیں گے، آپ کی آڈینس یو ایس کی ہوگی، اسے ہم فیس لیس کیش کاؤ چینل بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک یوٹیوب آٹومیشن کا سمپل سا فارمولہ ہے، سب کچھ آپ کے لیے اے آئی کرے گا۔ اور آپ نے یہ کیسے ڈسکور کیا کہ یوٹیوب آٹومیشن بھی ایک فیلڈ ہے، مجھے اس کے اندر اسٹیپ ان کرنا چاہیے؟ ایکچولی میرے ایک دوست تھا، اس نے مجھے کچھ اماؤنٹ دینی تھی، میں نے اس کو مصیبت میں دی تھی، اور ہمیشہ کی تھا جب آپ کسی کو کچھ پیسے دے دیں تو آپ سمجھیں وہ بھول جائیں، تو میں بھی بھول چکا تھا۔ 1 سال سے بندہ غائب تھا، لیکن مجھے اسے کچھ چیزیں پوچھنی تھی کیونکہ وہ بھی گرو تھا یوٹیوب کا، اور ہم پچھلے کافی سالوں سے یوٹیوب پہ کام کر رہے تھے۔ تو ایک رات کو وہ اسنیپ چیٹ پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور میں اس کو میسیج کرتا ہوں۔ جب میں نے اس کو میسیج کیا ہائے، تو اس نے سمجھا کہ شاید پیسے مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا سر میں آپ کو پیسے تو نہیں دے سکتا، لیکن آپ کو میں ایک 20 منٹ کی زوم سیشن کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، اس میں آپ کو کچھ سیریس سکھانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا یار اتنا لیٹ ہے، کیا سکھائے گا مجھے، یہ مجھے ٹال رہا ہے یا آگے پیچھے کی باتیں کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ زوم پہ جب گیا تو اس نے جو چیزیں مجھے دکھائی کہ یار میں اتنے کم ویوز پہ اتنی زیادہ ارننگ کر رہا ہوں، اور میری آڈینس یو ایس کی ہے، اور اتنا آسان کام کر رہا ہوں، نہ اپنی آواز استعمال کر رہا ہوں، تو میں وہاں شوق ہو گیا کہ بھائی یہ کام، ہم تو ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ہم تو اتنی لمبی اسکرپٹیں خود لکھ رہے ہیں، وائس اوور کے لیے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، اسٹوڈیوز بنائے ہوئے ہیں، تو ہمیں لگا کہ بھائی اب یوٹیوب چاہیے۔ تو وہ اس دوست سے ابھی بھی دوستی ہے؟ نہیں، وہ غائب ہو گیا، اس نے کچھ پیسے میرے سے پھر اور لیے، اور اب وہ یو کے میں ہے اور اس نے اپنا نمبر بند کیا ہوا ہے۔ اچھا، موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ دوست جو ہے جو اچھی ایڈوائس دیتے ہیں وہ ہمیشہ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا فرسٹ چینل کب بنایا تھا اور اپنی پہلی ویڈیو کب لانچ کی تھی؟ میں نے اپنا فرسٹ چینل جو یوٹیوب آٹومیشن کا بنایا تھا وہ شاید 2022 کے اینڈ میں بنایا تھا، لیکن میں نے جو یوٹیوب سٹارٹ کی تھی وہ میں نے 2016 کے اینڈ پہ سٹارٹ کی تھی۔ اچھا، یوٹیوب سٹارٹ کرنے کا مطلب آپ نے یوٹیوب پہ کیا سٹارٹ کیا تھا؟ میں سٹارٹ میں یوٹیوب ایسا تھا کہ میں نے ایک ٹیچر کا لیکچر سنا، اور میں نے یوٹیوب پہ، میں سی ایس کا اسٹوڈنٹ تھا، یو ای ٹی سے میں انجینئرنگ کر رہا تھا، تو ہمارے ٹیچرز ہمیں نا لیکچر سکھاتے تھے C++ کے پروگرامنگ کے، تو وہ میں ریکارڈنگ کرتا تھا خود جا کے، جو ٹیچر نے پڑھایا خود لیکچرز بنا کے لوگوں کو شیئر کرتا تھا، لیکن کوئی دیکھتا نہیں تھا وہ اس ٹائم۔ تو اس کے بعد پھر 2023 کے اینڈ پہ آپ نے یوٹیوب آٹومیشن کا کام سٹارٹ کیا؟ نہیں، ہم تو وائرل تھے الحمدللہ، ہم نے 2017 میں ہی ہم وائرل ہو چکے تھے۔ میرے اپنا جو، میں جب یوٹیوب آٹومیشن کر رہا تھا، میرا اس ٹائم ایک چینل 3 ملین سبسکرائبر کا تھا، ایک 4 ملین کا تھا، ایک 2 ملین کا تھا، میرے پاس الحمدللہ سلور جو ہے 10 سلور پلے بٹن تھے، اور میرے پاس 4 گولڈ پلے بٹن اس وقت موجود تھے جب میں یوٹیوب آٹومیشن پہ شفٹ ہوا۔ اور ایسی کون سی ویڈیو ہے جو اس کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ ویوز آئے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں کہ ہمارا جو یوٹیوب کا کام تھا وہ 2 قسم کا تھا۔ جب ہم یوٹیوب آٹومیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے انگلش کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ سمپل یوٹیوب کی بات کرتے ہیں تو ہم دیسی کانٹینٹ، پاکستانی کانٹینٹ، اردو میں بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے اردو کانٹینٹ ہی چھوڑ دیا۔ لیکن جو سب سے میری بڑی ویڈیو گئی ہے وہ 345 ملین ویوز پہ گئی تھی، جو 2017 میں گئی تھی۔ 345 ملین؟ کیا بات ہے جی۔ اور اس ویڈیو سے آپ نے پیسے کتنے کمائے؟ اس ٹائم 2017 کی ہم بات کریں تو وہ کوئی $17,000 تھے۔ $17,000؟ اور ویسے پر ویوز جو ہیں وہ آپ کو کتنے ملتے ہیں اندازاً؟ اچھا، ہم ابھی ٹوٹلی بات کریں گے آپ کو یوٹیوب آٹومیشن کی، تو یوٹیوب آٹومیشن پہ اگر آپ کا کانٹینٹ 8 منٹ کا ہے، انگلش کانٹینٹ ہے، آڈینس US ہے، تو اگر آپ کی 8 منٹ پلس ویڈیو ہے تو آپ کو منیمم
3 کا RPM ضرور ملتا ہے, یعنی 1000 ویوز پہ آپ کو $3 ملتے ہیں منیمم. لیکن اگر آپ کی ویڈیو اچھی ہے اور میں نارمل جو ہے وہ آپ کو 8-10 کا RPM مل جاتا ہے, یعنی 1000 ویوز پہ آپ کو $10 تک بھی مل جاتے ہیں. اچھا, اور اگر آپ کی آڈینس پاکستان کی ہے تو تو آپ کو 1 ملین ویوز پہ $50 ملتے ہیں, سمجھ لیں بس. اتنا زیادہ فرق. یس, بہت فرق ہے. اسی لیے تو ہم شفٹ ہوئے, ہم نے 3 ملین کے چینل چھوڑ دیے. ہم نے 5 ملین کے چینل کیوں چھوڑے کہ بھائی وہاں پہ ہمارے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں, وائس اوور پہ خرچہ ہو رہا ہے, اسکرپٹ پہ خرچہ ہو رہا ہے, ایڈیٹنگ پہ خرچہ ہو رہا ہے, خرچے زیادہ ہو رہے ہیں, ارننگ کم ہو رہی ہے. اچھا, اسی سے ایک بات مجھے بتائیں کہ کیا ایک زیرو اسکلڈ پرسن جو جس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, کیا وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے یا اس کے لیے اسپیشل اسکلس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اگر آپ پڑھے فارمر ہیں, آپ کالے ہیں, آپ غریب ہیں, آپ امیر ہیں, آپ جو بھی ہیں, آپ کو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا. میں سنتا ہوں یار میری عمر بڑی ہوگی, اب ہمارے دماغوں میں کہاں آتا ہے, اور یار میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں, مجھے تو موبائل یوز کرنا نہیں آتا. آپ جو بھی ہیں, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یقین کریں آپ 1 مہینے کے اندر سیکھ بھی جائیں گے, اور اگر آپ زیادہ اچھی طریقے سے سیکھنے والے ہیں تو 1 مہینے کے اندر آپ کا چینل مونیٹائز بھی ہوگا, آپ ارننگ بھی کریں گے. لیٹس سے کہ ایک بندہ ہے جو کہ یوٹیوب آٹومیشن چینل کھولنا چاہتا ہے, تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے اس کا؟ یوٹیوب آٹومیشن سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کے بیسکس پتہ ہونے چاہیے, کام کیسے کرتا ہے, اس میں کون سے ٹولز کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بیسکس آپ کو نہیں پتہ ہوں گے تو اگر آپ میرے پاس آئیں گے کہ یار میں سیف سے پوچھ لوں گا یا کسی اور مینٹر سے پوچھ لوں گا, آپ اس کا ٹائم ویسٹ کریں گے. اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں, آپ سرچ میں لکھیں یوٹیوب آٹومیشن, ساتھ ایک بٹن ہوتا ہے فلٹر کا, اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آتی ہے پلے لسٹ. آپ پلے لسٹ پہ کلک کریں گے, آپ کے پاس اتنے کورسز آ جائیں گے یوٹیوب آٹومیشن کے کہ آپ گن نہیں سکتے. اس میں سے کوئی بھی ایک کورس کھولیں, اس کو پورا دیکھیں, اس کے بعد آپ لوگ اس پہ ایکشن لیں, آپ کا یوٹیوب آٹومیشن سٹارٹ ہو جائے گا. پھر اگر آپ ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہیں آپ مجھے میسج کریں, میرے گروپ میں میسج کریں. اگر آپ یوٹیوب آٹومیشن سیکھنا چاہتے ہیں saifautomation.com پہ جائیں, وہاں پہ لڑکا آپ کو گائیڈ کر دے گا, آپ کے سوالوں کے جواب دے دے گا, ہماری سپورٹ آپ کے لیے حاضر ہے. لیکن پہلے آپ کو بیسکس پتہ ہونے چاہیے. اچھا, تو اس میں منیمم انویسٹمنٹ کتنی چاہیے؟ یہ بات یاد رکھیں, جو بندے کہتے ہیں ہم بہت غریب ہیں اور ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے, سر جی ہمیں یہ کر دیں وہ کر دیں, تو یاد رکھیں کہ اس میں منیمم تھوڑی بہت انویسٹمنٹ ہے جو ٹولز پہ لگتی ہے. جیسے وائس اوور کا ٹول آفیشلی مہنگا ہے, لیکن یہاں پہ آپ کو سستا مل جاتا ہے پاکستان میں. وہ میں آپ کو, آپ سیف آٹومیشن پہ جائیں گے تو میں آپ کو وہاں پہ بندے کا نمبر دے دوں گا, وہ آپ کو وہ سستے میں دے دے گا. 5000 کا وائس اوور ٹول ہے. چیٹ GPT آپ کو پیڈ چاہیے, کینوا چاہیے آپ کو, تو یہ 2-3 چھوٹے موٹے ٹولز ہیں. مطلب منیمم آپ کو 7-8 ہزار روپے تو چاہیے منتھلی جو ہیں, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. 7-8 ہزار سے آپ منتھلی ہزاروں ڈالر کما سکتے. لیٹس سے کہ ایک آٹومیشن چینل میں نے اوپن کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی کوئی کیٹیگری بھی ہوتی ہے کہ جیسے کہ ایک بندہ ہے وہ انفارمیٹیو ویڈیوز بنا رہا ہے, دوسرا بندہ ہے وہ ایک ایجوکیشنل ویڈیوز بنا رہا ہے, تو یہ نیش جو ہے یوٹیوب کی یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور 2025 میں کس نیش میں آپ کو چینل اوپن کرنا چاہیے؟ یار ایک بات میں بتا دوں, مجھے نا مینلی جو لوگ میسیجز کرتے ہیں وہ نیش کے لیے کرتے ہیں, اور میں آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں, آپ کوئی بھی نیش سٹارٹ کریں آپ کی ہر نیش وائرل ہوگی انٹل کہ آپ اس پہ کانٹینٹ کیسا ڈال رہے ہیں. اگر آپ کانٹینٹ اچھا ڈال رہے ہیں, اس کی اسکرپٹ اچھی ہے, اس کی وائس اوور اچھی ہے, اس کی ویڈیو اچھی ہے, اس کا ہک اچھا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آڈینس کیا چاہتی ہے, پھر آپ نے سرچ کرنا ہے, آپ نے جانا ہے یوٹیوب میں آپ کا جو ٹاپک ہے اس کے ریلیونٹ آپ کے کمپیٹیٹرز ہوں گے, آپ نے جا کے ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں, کیسی ویڈیوز ڈال رہے ہیں. آپ نے ان کا چیک کرنا ہے لاسٹ 1 منتھ میں ان کے کون سے ٹاپک وائرل گئے ہیں, ان ٹاپک کو کاپی کرنا ہے, اس طرح کے ٹاپکس بنانے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں, کیونکہ یوٹیوب اس جو تھیم ہے یا اس طرح کی ویڈیوز کو اس ٹائم وائرل کر رہا ہے, تو آپ بھی بنائیں گے تو آپ بھی وائرل ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ یوٹیوب آٹومیشن چینل کے اوپر آپ جب چینل لانچ کر رہے ہیں تو آپ نے نہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے نہ اسکرپٹ رائٹنگ کرنی ہے. تو جب ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, اس کے اندر تو وہ چیخ کے یہی بتا رہے ہوتے ہیں بھائی آپ کا کانٹینٹ, آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ وہ بہت اچھی ہونی چاہیے. تو کیا اس کے بھی ایسے ٹولز ہیں جو کہ بہت نیکسٹ لیول کی ایڈیٹنگ کرتی ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں, آپ کو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. یہ جو بات ہے نا کہ سب کچھ AI کرے گا, تو سب کچھ AI سے کروانے کے لیے بھی آپ کو نالج ہونا چاہیے. جب آپ کو سینس ہی نہیں ہے کہ اچھی چیز کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک نیا بندہ ہے وہ پہلی بار ایک چیز ایڈٹ کرتا ہے, بناتا ہے, تو اس کو تو اچھی لگتی ہے, لیکن جب وہ ٹیچر کو دکھاتا ہے یا مارکیٹ میں دکھاتا ہے تو وہ اچھی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اس کے لیے اچھی ہے, اس کو سینس نہیں ہے کہ اچھی چیز کیا ہوتی ہے. اسکرپٹ رائٹنگ آپ خود کریں گے لیکن چیٹ GPT کے ذریعے کروائیں گے,
اور آپ کو یہ طریقہ آ جائے گا کہ جہاں پہ آپ خود لکھ کے بیٹھ کے لکھتے تھے اسکرپٹیں، ابھی آپ نے اس کو ایک پرومپٹ دینی ہے، 4 لائنیں دینی ہے، ایک آڈیو کرنی ہے چیٹ جی پی ٹی کو، وہ آپ کو اسکرپٹ دے رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ کو آنا چاہیے، آپ کو سینس ہونا چاہیے اچھی اسکرپٹ ہوتا کیا ہے، اچھی ویڈیو ہوتا کیا ہے، اچھی وائس اوور کس طرح کی ہوتی ہے. آپ کیا میں دیسی الفاظ طریقے سے آوازیں نکال کے کیا نام ہے ویڈیوز بنا رہے ہیں تو وائرل نہیں ہوں گی. پاکستانی عوام کا ایک اصول ہے کہ بھائی ایک چیز سٹارٹ کی ہے، اس کے ٹھیک 2 مہینے بعد انہوں نے کہا بھائی اس سے تو پیسے نہیں کمائے جا رہے، بس جی اللہ حافظ، ہم نے یہ فیلڈ ہی چھوڑ دی ہے. اس کے بعد اس کو وہ اتنی نیگیٹو طریقے سے یوز کرتے ہیں اس چیز کو، تو یہ کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا موٹیو ہونا چاہیے. یوٹیوب آٹومیشن ایک ایسی چیز ہے جس نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے جا کے سرچ کرنا ہے، ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو یوٹیوب آٹومیشن پہ کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کے پاس 4 آنکھیں ہیں، کیا اس کے پاس 6 کان ہیں، 3 دماغ ہیں. اگر اس کے پاس بھی وہی چیزیں سیم ہے جو آپ کے پاس ہیں تو یقیناً آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی سے کم نہیں ہے. دیر سویر ہو سکتی ہے، کیا پتہ وہ جلدی کامیاب ہو جاؤ، آپ لیٹ کامیاب ہو جائیں. لیکن جو لیٹ کامیاب ہوتا ہے وہ فیلئر فیس کرتا ہے. کل کو جب وہ کامیاب ہوگا اور اس کے بعد اس کو کوئی مشکل آئے گی تو اس کو آئیڈیا ہوگا کیسے ٹیکل کرنا ہے. لیکن اگر آپ پہلے دن ہی وائرل ہو جاتے ہیں اور کل کو آپ کو مسائل آ جاتے ہیں، پرابلم آ جاتی ہیں، تو آپ اس کو فیس ہی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ نے پہلے فیس نہیں کیے اور آپ ہمت ہار جائیں گے، ڈپریشن میں آ جائیں گے، آپ چھوڑ دیں گے. تو اس لیے بھائی موٹیویشن آپ کو میں بتاؤں سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہے. میری ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ بھائی آپ کی موٹیویشن آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے گھر والے ہیں، آپ نے ان کی زندگیاں بدلنی ہیں. اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے بچے اور بیوی ہیں، آپ نے ان کا مستقبل بنانا ہے. آپ اسی طرح نکٹو بیٹھے رہیں گے، آپ کے والدین کے خواب تمہیں پڑھایا ہے، سب کچھ کیا ہے، تو خواب جو ہیں یہی موٹیویشن ہے، یہ خواب موٹیویشن ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اصل میں یہ جو آپ نے خواب کی بات کی ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں کہ لوگوں نے بہت سے خواب کرپٹو میں بھی دیکھے تھے، ٹھیک ہے، پھر وہی خواب امیزون میں بھی دیکھے تھے. تو وہ چیزیں آپ کیسے اس کو کنسیڈر کریں گے؟ کیونکہ لوگوں نے میں نے بھی پوڈ کاسٹ کی ہے اور کرپٹو کے کچھ بندوں کو میں نے بلایا اور میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ لوگوں نے اپنے گھر بیچ کے کرپٹو میں انویسٹ کیا اور دے ہیو لاسٹ آل دیئر منی. تو اس چیز کے اندر اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یار 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد انکم جنریٹ ہو جائے گی؟ گارنٹی ہے. گارنٹی کیسے ہے؟ آپ نے کرپٹو میں پیسہ لگایا، آپ کی جیب سے پیسہ گیا. کرپٹو آپ پیسے کے بغیر نہیں کر سکتے، امیزون آپ پیسے کے بغیر نہیں کر سکتے، یوٹیوب کر سکتے ہیں. یوٹیوب میں آپ کو کہاں پیسہ لگانا ہے مجھے بتائیں. آپ کو کچھ ٹولز کے پیسے لگانے ہیں نا، 8-9 ہزار روپے، یہ تو آپ ویسے بھی ضائع کر دیتے ہیں. یہ تو آپ نے پڑھائیوں میں ضائع کی ہیں ہر مہینے فیسیں دے کے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کی اگر ضائع بھی ہوگا، آپ کا بہت بھی ضائع ہو گیا تو آپ کی انرجی ضائع ہو جائے گی، آپ کا تھوڑا ٹائم ضائع ہو جائے گا. اور یقین کریں اگر آپ صحیح روڈ میپ پہ چلے، صحیح طریقے سے چلے، ایم سے چلے اور آپ محنت سے چلے تو آپ کا یہ ضائع نہیں ہوگا، آپ ارننگ کریں گے. دیر سویر آ سکتی ہے. اچھا، ایک ہے فیس لیس چینل اور ایک ہے ود فیس چینل، جی، تو اس میں آپ کیا پریفر کرتے ہیں؟ دیکھیں میں فیس والی ویڈیوز بناتا ہوں ٹک ٹاک پہ، وہ آپ دیکھتے ہیں، اس سے مجھے ارننگ نہیں ہے. میری برانڈنگ ہو رہی ہے، مجھے لوگ جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، جاتا ہوں لوگ سیلفیز نکالتے ہیں، جانتے ہیں، بہت اونچے ہوتا ہے، لیکن اس سے مجھے انکم نہیں آ رہی. اگر میں مونوٹائز بھی کر دوں فار ایگزامپل یوٹیوب کو بھی، تو مجھے 1 ملین مجھے $50 آنے ہیں. $50 پہ تو میں ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں. تو اگر جو یوٹیوب آٹومیشن ہے وہ فیس لیس چینل ہے، آپ نے چہرہ نہیں دکھانا، آپ یہ کام 10 بندوں سے کر سکتے ہیں، لیکن میری جگہ کوئی اور آ کے ویڈیو بنائے گا یہ نہیں ہو سکتا. مجھے خود ہی آنا ہے، یہ کیمرہ آن کرنا ہے، یہ محنت کرنی ہے، خود اسکرپٹ تیار کرنی ہے، خود بولنا ہے. لیکن جو یوٹیوب آٹومیشن ہے یا فیس لیس جو کانٹینٹ ہے اس میں آپ 10 ایڈیٹر رکھ سکتے ہیں، 10 چینل چلا سکتے ہیں، 50 چلا سکتے ہیں، 100 چلا سکتے ہیں. آپ نے صرف ایک مینیجر رکھنا ہے، وہ آگے ٹیم مینیج کرے گا، اس سے کام کراتے رہیں گے آپ کو. آپ نے ایک ٹرمینالوجی یوز کی ہے یوٹیوب مونیٹائزیشن، یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، آپ کا اگر چینل مونوٹائز ہے آپ اس چینل سے ارننگ کریں گے. اگر آپ کے 1000 سبسکرائبر ہیں، 4000 گھنٹے کسی نے آپ کی ویڈیوز کو دیکھا ہے تو آپ کا چینل ایلیجیبل ہوگا مونوٹائزیشن کے لیے، یعنی آپ اس سے پھر ارننگ کر سکیں گے. ادروائز آپ اس سے ارننگ نہیں کر سکیں گے. یہ مونوٹائزیشن ہے، مطلب اس سے پیسہ کما سکیں. تو اس کی پالیسیز وغیرہ کیا ہوتی ہیں؟ پالیسیز کچھ خاص نہیں ہے کہ آپ نے ریئل کانٹینٹ ڈالنا ہے، اوریجنل ڈالنا ہے، کسی سے کاپی نہیں کرنا، آپ نے کسی کی ویڈیو چوری نہیں کرنی، آپ نے کمیونٹی گائیڈ لائنس کا خیال رکھنا ہے جو آپ کو یوٹیوب سے ایزیلی مل جائیں گی. اور آپ نے 1000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹے کرنے ہیں تو آپ کا چینل مونوٹائز ہو جائے گا. ہمارے ہاں یہ چیز بڑی عام ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا، ڈیولپر بھاگ گیا، آپ نے کرپٹو لیا، کرپٹو کی جو ایپ ہے وہ ختم ہو گئی، آپ کے پیسے ڈوب گئے.
تو کیا اس میں کوئی ایسا ڈرا بیک ہے کہ جو یوٹیوب آپ کا چینل بند کر دیتا ہے یا یوٹیوب کے اندر مسئلے مسائل آ جائیں تو آپ کا پورا یہ سسٹم ہی بند ہو سکتا ہے؟ بالکل، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ کرپٹو میں یا امیزون میں جب تک لالچی زندہ ہے ٹھگ بھوکا نہیں مرے گا، ایک بات یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، اس کا آپ مطلب ہے ٹھگ یوٹیوب ہے۔ کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے۔ ایک بات یاد رکھیں، بالکل چینل بند ہوتے ہیں۔ ہم نے 2024 میں ایک بہت بڑا اپڈیٹ دیکھی تھی یوٹیوب کی، جس نے پاکستانیوں کے ہزاروں نہیں لاکھوں چینل بند کر دیے تھے۔ ہمارے اپنے جو ہے بہت زیادہ چینلز بند ہوئے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یوٹیوب آٹومیشن تو ہے ہی اتنی آسان کہ اگر آپ کا چینل بند ہو جاتا ہے، آپ دوسرا سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ایٹ اے ٹائم 10 چینل رن کر سکتے ہیں، 50 رن کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایک بند ہو گیا، دوسرا تو ہے۔ اب نہیں تو ایک آئی پی پہ آپ زیادہ چینل کھول سکتے ہیں؟ اب بھی یہ مسئلہ آ گیا ہے، پہلے نہیں تھا۔ 2024 میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ ایک آئی پی پہ آپ ملٹیپل چینلز رکھ سکتے ہیں، 4-5، اس سے اوپر نہ رکھیں۔ یہ ہم آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ باقی لوگوں نے 50 رکھے ہیں، 100 رکھے ہیں۔ میں آپ کو ایک سمپل سا فارمولہ بتاتا ہوں آئی پی کے بارے میں۔ آپ نے 10 سے زیادہ چینل نہیں رکھنے، ایک ای میل پہ سیم نیش کے چینل آپ نے 3 سے زیادہ نہیں رکھنے، اور ایک کمپیوٹر پہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ایک براؤزر میں آپ نے 5 زیادہ چینل نہیں رکھنے۔ اور آپ اس کے لیے ایک آسان کام کر سکتے ہیں کہ آپ ریزیڈینشیل آئی پیز لے سکتے ہیں، جو آپ کو ویب سائٹس مل جاتی ہیں۔ آئی پی رائل ہو گیا، پراکسی 6 ہو گیا، ان سے آپ آئی پیز خرید لیں جو 150 روپے 200 روپے مل جاتی ہیں۔ اچھا، ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو شاید اس کے بارے میں نہیں پتا کہ ہم تو فیس لیس چینل سے کما لیں گے، یوٹیوب کیسے کماتا ہے ہماری ویڈیو سے؟ یوٹیوب ایسے کماتا ہے کہ ایڈورٹائزر جو ہے وہ پیسہ لگاتا ہے، ہماری ویڈیوز پہ ایڈز آتے ہیں، اس کا جو ہے 55% شاید خود رکھتا ہے، 45 ہمیں دیتا ہے، یا 45 خود رکھتا ہے، 55 ہمیں دیتا ہے۔ میں ایگزیکٹ وہ کلیئر نہیں ہوں، لیکن یہ اس طرح سے کر کے مطلب یوٹیوب بیسیکلی ایڈورٹیزمنٹ سے کما رہا ہے، ایڈورٹائزر سے کماتا ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور لیٹ سے کہ آپ نے چینل بھی بنا لیا، آپ نے مونیٹائزیشن ابھی نہیں کی، لیکن آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، پہلی ویڈیو، اور اس کے اوپر آپ کے پاس 0 ویوز آئے ہیں، جی تو اس کا کیا حل ہے؟ اچھا، اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ مارکیٹ میں چل رہا ہے، وہ ہے 0 ویوز ایشو، جو ہر کنٹری میں چل رہا ہے۔ موسٹلی پاکستانی اور انڈین، نیپال، بھوٹان، سری لنکا کے ساتھ زیادہ آ رہا ہے، جو یہ ایشین کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ زیادہ آ رہا ہے کہ آپ کا چینل پہلے ہمارے پاس یہ تھی کہ بھائی اگر آپ نیا چینل سٹارٹ کرتے ہیں تو اس پہ 0 ویوز ایشو ہوگا، لیکن جو مونوٹائز چینل اگر آپ کام کرتے ہیں اس پہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب مونوٹائز پہ بھی آ رہا ہے، اس پہ بھی آ رہا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اتنی اسپیمنگ ہو گئی ہے، کہ یوٹیوب ٹیسٹ کرتا ہے، اور آپ نے بھی چینل سٹارٹ کرنے سے پہلے ٹیسٹنگ کرنی ہے۔ جیسے ہم لوکل ای کامرس میں ٹیسٹنگ کرتے ہیں، ایک پروڈکٹ منگاتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، چلتا ہے تو اس کو ہم آگے جاری کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یوٹیوب چینل پہ ٹیسٹنگ کرنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ ایک ویڈیو ڈالنی ہے، اور اس ویڈیو پہ امپریشنز چیک کرنے ہیں۔ اگر اس پہ ویڈیو سے امپریشن آئے 100 200 300 مین اس میں ہے، لیکن اگر اس پہ امپریشن نہیں آ رہے، آپ نے اس چینل کو اس پہ کام نہیں کرنا، آپ نے نیا چینل کریٹ کر کے اس پہ کام کرنا ہے۔ چینل کریٹ کرنے کے لیے میں نے پورا پروسیجر بتایا ہوا ہے، وہ نارمل طریقہ نہیں ہے۔ سکتے ہیں سیف آٹومیشن، وہاں پہ میں نے بتایا کہ چینل کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اس وقت 2025 میں، کس طریقے سے، جس سے آپ کو امپریشنز آئیں گے آپ کے نئے چینل پہ۔ اس کا کوئی ایک چھوٹا سا ہنٹ ہے وہ بھی بتا دیں ہمیں۔ دیکھیں، سب سے آسان طریقہ اگر آپ نے چینل کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس وقت 2025 میں جو طریقہ چل رہا ہے ویوز لینے کا، امپریشنز لینے کا، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایک پرانی ای میل دیکھنی ہے جو 4 سال 5 سال 6 سال پرانی ای میل ہے، اور اس پر کوئی اسپیمنگ نہیں ہوئی، اس پہ کوئی غلط کام نہیں ہوا، اس پہ کوئی چینل پہلے نہیں بنا ہوا۔ اس پہ آپ نے ایک چینل بنانا ہے۔ چینل بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک دن چھوڑ کے اس پہ اپنے چینل آرٹ اور لوگو لگانا ہے۔ اس کے بعد اس ای میل پہ آپ نے کوشش کرنی ہے، اگر آپ ملٹیپل چینلز پہ کام کرتے ہیں، شرط اگر آپ ملٹیپل چینلز پہ کام کرتے ہیں تو اس پہ آپ نے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن نہیں لگانی۔ آپ نے اپنا نمبر ایڈ نہیں کرنا، اپنی ای میل ایڈ نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ کا ایک یہ نمبر اس چینل پہ بھی لگا ہوا ہے، دوسرے پہ بھی لگا ہوا ہے، تیسرے پہ لگا ہوا ہے، تو وہ گوگل ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ اس کے تو اتنا زیادہ چینل ہے، وہ اسپیمنگ میں آ جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کے لیے ایک چیز یوز کرنی ہے، ہم ایتھینٹیکیٹر، ایک ہے 2FA لائف، یہ مائکروسافٹ کا ہے، ایتھینٹیکیٹر ٹائپ کا ہے، وہ یوز کرنا ہے۔ اس میں آپ کا جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں ڈیٹا ہے وہ استعمال نہیں ہوتا، آپ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے ہیں، تو آپ نے وہ یوز کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے وارم اپ کرنا ہے۔ وارم اپ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے چینل پہ ویڈیو ڈالنے سے پہلے 4-5 دن یا 3-4 دن ہی کر لیں، اگر زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے، آپ نے اپنے ریلیونٹ ٹاپک پہ سرچنگ کرنی ہے، ویسی ویڈیوز دیکھنی ہے، کلک کرنا ہے، ان پہ کمنٹ کرنا ہے، پوری ویڈیوز دیکھنی ہے۔ اس کے بعد جب وارم اپ کریں گے تو آپ کو اس پہ ضرور ویوز بھی آئیں گے، امپریشنز بھی آئیں گے۔ یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ جیسے کہ آپ نے اسٹیپ وائز بتایا کہ کس طرح چینل بنانا ہے، اگر کوئی بندہ اس طرح چینل نہیں بناتا اور لیٹ سے کہ وہ نئی ای میل بنا لیتا ہے،
تو کیا یہ 100% چانسز ہیں کہ اس کے اوپر ویوز نہیں آئیں گے؟ نہیں، یہ ہم لوگ اپنے سیف سائڈ کے لیے کرتے ہیں. اب جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے طریقہ، وہ بھی تو کر رہے ہیں، وہ بھی تو کما رہے ہیں، وہ بھی تو بنا رہے ہیں، لیکن اس میں وہ پھر وہ زیرو ویوز کا ایشو کم ہو جاتا ہے. بعض اوقات لوگ نیا چینل بناتے ہیں، ہم نئے چینل کے لیے بولتے ہیں اگر آپ نے نیا چینل بنانا ہے، نئی ای میل بنانے کے بعد آپ نے 1 یا 2 دن بعد 2 اسٹیپ اس پہ ایڈ کرنا ہے یا اتھینٹیکیٹر ایڈ کرنا ہے. پھر اس کے 1 دن بعد آپ نے چینل بنانا ہے، 1 دن بعد آپ نے اس پہ کیا نام ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور پھر وارم اپ کرنا ہے. کیونکہ یوٹیوب کو لگتا ہے جب بھی آپ آج چینل بنایا اسی ٹائم 2 اسٹیپ ایڈ کیا، اسی ٹائم آپ نے لوگو ایڈ کیا، اسی ٹائم ویڈیو ڈالی، تو اس کو اسپیمنگ کرنے والے ہیں، تو اسی لیے وہ یوٹیوب اس کو 0 ویوز دیتا ہے یا اس کو ویوز نہیں دیتا. ٹھیک ہو گیا. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے کہ لوگ یا یوٹیوب آٹومیشن کے اندر آتے ہیں تو کیا اس کو ایز اے پیسو انکم سمجھا جائے یا اس کو پرماننٹ انکم سمجھا جائے، کہ جاب کے ساتھ کیا جائے یا بالکل ہی یوٹیوب آٹومیشن کی فیلڈ میں آ جانا چاہیے؟ میں پچھلے 10 سال سے یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں یا یوٹیوب آٹومیشن پہ کام کر رہا ہوں. میں نے آج تک کہیں بھی انٹرویو نہیں دیا، کہیں بھی جاب نہیں کی. میرے پاس الحمدللہ میرے وہ دوست جو اچھے جی پی ایس والے تھے وہ بھی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، میری کمپنی میں کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک پورا فل ٹائم کام ہے. ٹھیک ہے، ہاں اپس اینڈ ڈاؤنز ہر کام میں آتے ہیں. شاید آپ جس کمپنی میں جاب کر رہے ہیں وہی ختم ہو جائے، پھر آپ دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ پارٹ ہے، لیکن یہ فل ٹائم کام ہے اور اس سے 100 کام اور نکلتے ہیں. اگر آپ کو یوٹیوب آٹومیشن آتی ہے، آپ یہ سروسز دے کے پیسہ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ خود نہیں بھی کر رہے، آپ فائور، اپ ورک، لنکڈن پہ چلے جائیں، آپ کو گورے مل جائیں گے، ان کو بولیں کہ میں آپ کے لیے ویڈیوز بناؤں گا، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں. تو یہ فل ٹائم کام ہے اور اچھا کام ہے. اور ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ایس سی او کرنا، جی، یوٹیوب کی ایس سی او. تو یوٹیوب کی ویڈیوز کی ایس سی او کتنی امپورٹنس رکھتی ہے؟ میں نے تو شروع سے یوٹیوب کی ایس سی او خاص کی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھیں، ایس سی او وہاں پہ کام آتی ہے جب آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ سرچیبل کانٹینٹ ہو. جیسے کوئی لیکچر ہے وہ آپ نے سرچ کرنا ہے، تب ایس سی او ہوتی ہے. اب جو یوٹیوب آٹومیشن ہے اس میں سٹوریز ہوتی ہیں، اس میں ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں. اب ڈاکومنٹری کے لیے میں کیا سرچ کروں گا؟ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کے لیے یہ ہوتا ہے، ایک تو آج کل ایس سی او اتنی آسان ہو گئی ہے، چیٹ جی پی ٹی کو اپنی اسکرپٹ دیں، اس کو بولیں کہ مجھے اس کی ٹائٹل، ٹیگ، ڈسکرپشن یا مجھے اس کی ایس سی او کر دو، وہ آپ کو اتنا زبردست قسم کا ٹائٹل دے گا، اتنے زبردست قسم کی ڈسکرپشن دے گا، اتنے زبردست قسم کے موسٹ سرچیبل ٹیگز دے گا کہ آپ کو ایس سی او کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کے اسکرپٹ میں الفاظ ہیں نا، یہی ایکچولی ایس سی او ہے. وہ الفاظ جہاں بھی سنے جائیں گے، بولے جائیں گے، یا آپ کی ویڈیو کی اسکرپٹ اچھی ہے، ویڈیو اچھی ہے، یوٹیوب خود ریکمینڈ کرتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور جو سب سے پہلا پروسیجر ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے چینل بنانے کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، اور وہ بیسیکلی ویڈیو بنانے سے پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا کہ میں نے کس ٹاپک پہ کام کرنا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. وہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے ویڈیو کوئی بنا کے اس کے بعد یوٹیوب پہ کی ورڈ سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے ٹرینڈنگ ہے، کون سے نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی ٹول وغیرہ ہے آپ کے پاس ایس سی او کے لیے؟ ایس سی او کے لیے ایس سی او کے لیے کوئی ٹول کی ضرورت نہیں ہے. آپ اٹھائیں اپنی اسکرپٹ، چیٹ جی پی ٹی کو دیں، وہ آپ کو ایس سی او کر دے گا. اوکے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حلوہ ہے، تو کیا یہ واقعی حلوہ ہے؟ نہیں، حلوہ نہیں ہے، تھوڑا سا بریانی اتنا بھی آسان نہیں ہے، اتنا بھی آسان نہیں ہے. ہر چیز کے لیے محنت ضروری ہے، محنت شرط ہے. جب آپ ایک چیز کو بہت ہلکا لے لیتے ہیں تو وہ چیز کبھی نہیں ہوتی، آپ کی ڈیڈیکیشن ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب لگتا ہے یہ تو حلوہ ہے، یہ تو آسان ہے، یہ تو میں بائیں ہاتھ سے کر لوں گا، میں ساتھ جاب بھی کرتا رہوں گا، یونیورسٹی بھی جاتا رہوں گا، میں گھر میں بھی ٹائم دیتا رہوں گا، پب جی بھی کھیلتا رہوں گا، کرکٹ بھی کھیلتا رہوں گا، دوستوں کے ساتھ بھی گھوموں گا. لیکن ایسا نہیں ہے. ادھر آپ اگر اچھا اسکرپٹ لکھیں گے، ایک اچھی اسکرپٹ لکھنے کے لیے بھی آپ کو 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں. ایک اچھی ویڈیو ایڈٹ کرنے پہ آپ کو 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں. ایک اچھی چیز بنانے میں ہمیشہ ٹائم لگتا ہے، اور جب آپ اچھی چیز بنائیں گے تو یوٹیوب اس کو پش کرے گا، آگے بھیجے گا. اگر آپ کی ویڈیو اچھی نہیں ہے، اس پہ امپریشن آ رہے ہیں، اس پہ لوگ کلکس کر رہے ہیں، لیکن ویڈیو لوگ پوری نہیں دیکھ رہے، اس کو دیکھنے کلک کریں وہ چھوڑ رہے ہیں، یوٹیوب اس کو اٹھا کے کچرے میں پھینکے گا، وہ ویڈیو وائرل نہیں ہوگی آپ کی. تو یاد رکھیں، آپ کا ہک اچھا ہونا چاہیے، آپ کی اسکرپٹ اچھی ہونی چاہیے. یہ محنت مانگتی ہیں، اور یہ محنت نہیں کرو گے تو یہ نہیں. وہ پاکستانیوں کو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ یار ہمیں محنت نہ کرنی پڑے. اس دن بھی میرا دوست آیا تھا میرے پاس، مجھے آگے کہتا ہے کہ میرے نیبرز ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا ایک شاپیفائی اسٹور اوپن کر دو، اور میں نے جب ان سے کہا بیچنا کیا، تو وہ کہتے ہیں بھائی کچھ بھی بیچ دیں گے. تو وہ جو چیز ہے وہ لوگوں کے مائنڈ سے کیسے نکالیں کہ لوگ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیزیں بہت آسان ہیں. یار آسان کچھ بھی نہیں ہے. آسان تب ہے جب آپ ایکسپرٹ ہیں.
ایکسپرٹ ہونے کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے. اسٹارٹ میں آپ اچھی محنت کر لیں, بعد میں وہ پھر سچ میں حلوہ ہے. اب ہمارے سے لڑکے آتے ہیں کہ یار ہم چینل کیسے اسٹارٹ کریں, کیسے وائرل کریں. اب ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے, ہم پچھلے 10 سال سے کام کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیا فلاز ہیں, کیا چیزیں ہیں, کدھر محنت کرنی ہے. تو ہمارے لیے تو آسان ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں بھی پرابلمز آتی ہیں. ہم لوگ بعض اوقات ایک بار کانٹینٹ بنواتے ہیں, اس پہ 10 چینل ٹیسٹ کرتے ہیں, کبھی کسی ایک چینل پہ 100 ویڈیوز ڈال لیتے ہیں, وہ چلتا ہی نہیں ہے, ہمیں تو کوئی بات نہیں, اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں, وہی کانٹینٹ دوبارہ سے نئے چینل پہ ڈالتے ہیں, اس پہ چل جاتا ہے. تو بعض اوقات یہ مسئلے مسائل آتے ہیں, اور یہ حلوہ نہیں ہے, یاد رکھیں. محنت کرو گے تو پھل ملے گا, حلوہ سمجھو گے تو حلوہ ملے گا. یوٹیوب سے کتنے طریقے سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ یاد رکھیں, یوٹیوب سے آپ ملٹیپل طریقوں سے پیسے بنا سکتے ہیں. ایڈسنس سے پیسے بنا سکتے ہیں, جو نارمل طریقہ ہوتا ہے, آپ کی ویڈیوز پہ ایڈز آتے ہیں, ایک وہ طریقہ ہوتا ہے. ایک یہ طریقہ ہے کہ یوٹیوب پہ میوزک لگا کر آپ پیسہ بنا سکتے ہیں. تیسرا, آپ ایفیلیٹ سے پیسہ بنا سکتے ہیں. چوتھا, آپ اسپانسر سے پیسہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کی پروڈکٹس کو اپنے یوٹیوب نے خود ابھی آپشن دیا ہے کہ آپ کو وہ مختلف کمپنیوں کے آپشنز دیتا ہے, ان کی پروڈکٹس کے پکچرز آپ کی ویڈیوز میں آتے ہیں, اور وہاں سے جو بائنگ کرے گا آپ کو پیسہ ملے گا. تو یوٹیوب سے اچھا, یوٹیوب آٹومیشن آپ کو آتی ہے اگر, تو یہ سروسز دے کے پیسہ کما سکتے ہیں آپ. ایک آرڈینری بندہ یوٹیوب آٹومیشن سے تقریباً کتنے ماہانہ انکم جنریٹ کر سکتا ہے؟ جو بندہ یوٹیوب آٹومیشن پہ آ گیا وہ آرڈنری نہیں رہا, وہ ایک یوٹیوب آٹومیشن والا بندہ ہو گیا. اس میں آرڈنری کوئی بات نہیں ہے. ہر بندہ اگر وہ آرڈنری ہے یا نہیں ہے, وہ کما سکتا ہے. کتنا کما سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی محنت کر رہا ہے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس نیش پہ کام کر رہا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی آڈینس کہاں کی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ویڈیو کتنی لمبی ہے اس کے بعد. لیکن میں آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں, اگر آپ یوٹیوب آٹومیشن پہ کام کرتے ہیں, ویڈیو 8 منٹ پلس ہے, اور آپ کی یو ایس کی آڈینس ہے, تو یقین کریں کہ آپ لوگ منتھلی $5,000 تو منیمم کما سکتے ہیں, وہ بھی پہلے مہینے سے, اگر آپ لوگ اچھا کانٹینٹ بناتے ہیں. اچھا, اور یہ بتائیں کہ آپ کا ورسٹ ایکسپیرینس یوٹیوب کے 10 سالوں کے اندر کیا رہا ہے؟ ورسٹ ایکسپیرینس ہوتے رہتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں آپ کے پاس. بعض اوقات آپ کے چینل بند ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ ورسٹ ایکسپیرینس یہ ہوا تھا کہ میرا چینل ہیک ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا چینل تھا, بہت اچھی ارننگ تھی, مجھے اسپانسرشپ کی ای میل آئی, میں نے اس پہ کلک کیا, اور یہ بہت پرانی بات ہے, جب ہم نئے آئے تھے, اور ایک بڑا چینل تھا, وہ میرا ہیک ہو جاتا ہے. جب ہیک ہوا تو میری ارننگ زیرو ہو گئی. تو میرے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا کہ یار جہاں پہ میں نے اپنے خرچے بڑھا دیے ہیں, اپنی جو سورس بڑھا دی ہے, جہاں پہ میرے گھر والے جو ہے 30,000 پہ گزارا کر رہے تھے, اب میں نے ان کو آدھی کر دی ہے ₹1,00,000 گزارا کرنے پہ, اور میری ارننگ زیرو ہو گئی ہے. تو میرے لیے بڑا ٹینشن کا باعث تھا کہ ان کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں. تو وہ بڑے میرے لیے شاکنگ چیز تھی. اچھا, اور سب سے اچھا ایکسپیرینس کون سا رہا یوٹیوب پہ؟ اچھا ایکسپیرینس یہ رہا کہ جب میں نے یوٹیوب آٹومیشن سٹارٹ کرنی چاہی, الحمدللہ میں نے جب پہلی ویڈیو ڈالی, وہ پہلی ویڈیو وائرل ہو گئی. کیا بات ہے. اور اس پہ کتنے ویوز آئے تھے؟ وہ جو میری 345 ملین ویوز والی جو ویڈیو تھی وہ تو 2017 کی, تب ہم نے یوٹیوب آٹومیشن نہیں, ہندی کانٹینٹ تھا. لیکن جو یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی, یہ کوئی 3 لاکھ پلس ویوز لیے تھے, اور اس نے 2 دن کی جو ارننگ بنائی تھی شاید وہ $800-700 تھی. تو وہ میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ جہاں پہ ہم لوگ یہ $800-700 ہم 2-2, 3-3, 4-4 ملین پہ بناتے تھے, وہاں پہ میرے 3 لاکھ ویوز پہ آ گئے. تو یہ میری بڑا شاکنگ چیز تھی اور مزے کی چیز تھی. اور ایسا بھی ہے کہ اگر ہم انگلش کانٹینٹ بنا رہے ہیں تو اسی کو ہم اردو میں کنورٹ کر کے یا ہندی میں کنورٹ کر کے اس کا کوئی اور چینل بنائیں یا اسی چینل پہ اپلوڈ کر آپ سکتے نے بڑے مزے کا کویشچن ہے کہ ابھی ہم نے ایک نئی چیز سٹارٹ کی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یوٹیوب اس کو خود الاؤ کرتا ہے. ہم لوگوں نے ایک کانٹینٹ بنایا, فار ایگزامپل ہم نے ہارر سٹوریز بنائی. اب ہارر سٹوریز ہر ملک میں دیکھی جاتی ہیں, ہر بندہ اس کو پسند کرتا ہے. ہم لوگ اس کے لیے ایک بار اسکرپٹ لکھتے ہیں اور چیٹ جی پی ٹی کو بولتے ہیں اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر دو اسپینش, پرتگیز, فرینچ, اٹالین, کورین, جیپنیز, عربک. ان میں کرنے کے بعد آپ ویڈیو سیم رکھتے ہیں اور وائس جو ہے وہ ان لینگویجز میں کر لیتے ہیں, اور ڈفرینٹ چینل بنا لیتے ہیں. اور سب آپ نے 8 چینل پہ پوسٹ کی, تو اگر آپ کی بہت بھی گندی قسمت ہے تو ایک تو چینل چلے گا, لیکن اگر اچھی ہے تو 8 کے 8 بھی چل سکتے ہیں آپ کے چینل. نہیں تو ایک ہی چینل پہ وہ 8 ویڈیوز, نہیں, ایک ہی چینل پہ نہیں کر سکتے, آپ کو لیے آپ کو ڈفرینٹ چینل بنانے پڑیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے تو سیم دوبارہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے. یہ کوئی وہی ویڈیو نہیں کر سکتے آپ, ڈبلنگ ویڈیو ہو جاتی ہے. اچھا, تو وہ یوٹیوب کی پالیسیز کے خلاف ہے یا خلاف ہے؟ جی خلاف ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی آواز چینج کر لیں, اس کی اسکرپٹ کو ٹرانسلیٹ کر لیں, تو پھر آپ کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ وائسز میں کر سکتے ہیں, لیکن سیم وائس میں سیم اسکرپٹ کے ساتھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں کہ فیملی بیک گراؤنڈ کہاں سے آپ کا؟ بیسیکلی میں میاں والی سے ہوں,
میرے جو والد صاحب تھے وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں اور ہم بہت لوور میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ سے آپ رچ پیپلز میں آتے ہیں. الحمد للہ رچ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ الحمد للہ اچھا گزارا ہو جاتا ہے. وہ جو ٹرانسفارمیشن تھی وہ کب آئی اور گھر والوں کو کیسے فیل ہوا؟ وہ اکثر جو نکمے اور وہ اسکول میں اور کالجز میں بھی لو گریڈ لینے والے بچے اکثر کبھی کبھار ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جو پورے خاندان میں کسی نے بھی نہیں کیا ہوتا. تو وہ جو ایک ایکسائٹمنٹ اور اچیومنٹ ہوتی ہے وہ گھر والوں کو کب فیل ہوئی اور کیسے فیل ہوئی؟ میں آپ کو بڑے مزے کا بتانا چاہوں بیک گراؤنڈ. جب میں یونیورسٹی میں داخلہ لے رہا تھا میری جو سٹارٹنگ فیس ہوتی ہے وہ 2,35,000 کوئی 400 تھی. اور یقین کریں ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. میری والدہ نے لوگوں کو کہا کہ میری کمیٹیاں بھی تھی والدہ کی, اپنوں کو بولا تو کسی نے بھی پیسے نہیں دیے یقین کرو, لیکن جو ساتھ گھر والے تھے ان سے پیسے لے لے کے وہ فیسیں دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے کلاس کے وہ ٹاپر لڑکے, میں شروع سے ایک اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا پڑھنے میں کنسیپچول بہت کلیئر تھا لیکن پڑھنے کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چینج جو کیسے آیا میرے میں. چینج ایسے آیا کہ جب میں نے سٹارٹ کیا لوگوں نے دوست نے کہا ہم پشاور میں تھے کہ بھائی تو جس دن $1 کما لے گا تجھے میں دمبے کا گوشت کھلاؤں گا. اب ہمارے لیے دمبے کا گوشت بڑی بات تھی کیونکہ وہ مہنگا تھا. ہم لوگ چکن تک تو گئے ہوئے تھے لیکن دمبے تک بہت کبھی 6 مہینے 7 مہینے میں کہیں دوستوں نے کر لیا تو فری میں چلے جاتے تھے ان کے ساتھ. تو یہ آہستہ آہستہ ہوا, ہرڈلز آئی, فیل ہوئے بار بار, کمایا اچھا کمایا. لیکن اس میں ایک بڑی چیز میں آپ سب کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں, یہ میری ویڈیو الگ سے لگائی جائے کہ بھائی آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے, وہ ہے فائنانشیل مینجمنٹ. آپ جب بھی پیسہ کمانا شروع کریں اپنے گھر والوں کو عادی نہیں کریں ایسے پیسے کے ساتھ جو آپ کا کانسٹنٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل ابھی میں نے 1 لاکھ روپے کمایا اور مجھے نہیں پتا کہ اگلے مہینے میرا 1 لاکھ آنا ہے یا نہیں آنا. ایک ٹائم میں ریئل اسٹیٹ بہت اوپر تھا, ہر بچے نے گھر میں 5 لاکھ دیا 10 دیا. اب وہ گھر والے عادی ہو گئے ہیں برانڈس کے کپڑوں پہ, وہ برانڈ کے بغیر کپڑے نہیں پہنیں گے. وہ پیزا اب چیزیت سے کھائیں گے, ڈومینوز سے کھائیں گے, وہ گلی کا برگر نہیں کھائیں گے 20-50 والا. نہیں دیں گے گھر والے پریشان ہوں گے, گھر والوں کے آپ پریشان ہوں گے, آپ قرضہ لیں گے, آپ ڈپریشن میں جاتے جائیں گے, ایٹ لیسٹ آپ کو ہر کام سے نکل جائیں گے. تو یاد رکھیں آپ لاکھ کما رہے ہیں, گھر والوں کو آپ 30,000 دیں 20,000 دیں, جتنا آپ سسٹین کر سکیں. یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ نے غلط طریقے سے عادت کر دیا, ٹھیک ہے, میں یہ منع نہیں کر رہا کہ گھر والوں کو پیسے نہ دو, ان پہ انویسٹ نہ کرو لیکن طریقے سے ان کی عادت خراب نہ کرو. پاکستان میں جو وائرل چیز جا رہی ہے وہ اس ٹائم پہ فیملی ولاگنگ, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یار یہ میں ایک بات بتاؤں, آپ US کے چینل کھول لیں, کسی کنٹری کے چینل کھول لیں, اتنی گندی فیملی ولاگنگ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. یہ لوگ ابھی جو بزنس کر رہے ہیں اپنی فیملیوں کے سر پہ کر رہے ہیں اور یہ بہت گھٹیا طریقہ ہے. آپ کو میں آسان طریقہ بتا رہا ہوں, یوٹیوب آٹومیشن. نہ چہرہ دکھانا, نہ اپنی بہن دکھانے کی ضرورت ہے, نہ کچھ اور. ویوز میں لوگ اندھے ہو چکے ہیں, اپنی اچھی چیزیں بھول چکے ہیں, اپنے والدین یا اپنے بڑوں کی جو باتیں تھے وہ بھول چکے ہیں, اسلام کے اصول بھول چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے بھلا دیا ہم لوگوں نے. ہم لوگ ابھی یقین کریں کہ لوگ ہم پر ہنستے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہیں, یہ وہ انسانیت کی باتیں کرتے ہیں, یہ اپنے دین کی باتیں کرتے ہیں, تو ہم کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں دنیا کو. آسان کام ہے. وائرل ہونا چاہتے ہو تو فیملی کی کوئی ضرورت نہیں ہے دکھانے کی, یوٹیوب آٹومیشن پہ آؤ, چہرہ بھی نہیں دکھاؤ گے. وہ عورتیں جو گلا کرتے ہیں پوسٹر لگاتی ہیں کہ میں ایک آفس گئی اور میں نے نقاب کیا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے آفس میں نہیں رکھا, تو ان کے لیے بھی بھائی 4 دیواری کے اندر گھر بیٹھے لیپ ٹاپ کے ذریعے, موبائل کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے پیسہ بنا سکتے ہو, کہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور جو یوٹیوب کا جو ٹائٹل ہے, ڈسکرپشن ہے, یہ سب چیزیں بھی اے آئی کے تھرو ہی ہوتی ہیں. آپ سب کچھ اے آئی کے ذریعے کر سکتے ہیں. آپ لوگ چیٹ GPT سے اسکرپٹ لکھوائیں گے, وائس اوور اے آئی کے ذریعے ہوگی. ویل سیٹ لیب, 11 لیب, مرف, play.ht, یہ وہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے آپ وائس اوور کرتے ہیں. آپ نے اسکرپٹ کاپی کرنی ہے, اس کو دینی ہے اور جنریٹ پہ کلک کرنا ہے, آپ کی آواز تیار ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے ٹولز ملتے ہیں, ان ویڈیو ہے, اس طرح کے اور بھی ہیں, ان کو آپ نے اپنی اسکرپٹ اور وائس دینی ہے, آپ کو وہ ویڈیو بنا دے گا. آپ نے جا کے اپنی اسکرپٹ آئیڈیوگرام لینارڈو اے آئی کو دیں گے, وہ کیا کرے گا, آپ کو اس کا تھمبنیل بنا دے گا اور بس اپلوڈ خود کرنا ہے, وہ کر لیں گے نا. اچھا SEO بھی آپ کے لیے چیٹ GPT کرے گا. اب اس سے آسان کام کوئی ہے, لیکن اگر آپ لوگ اس کو بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں, سب کچھ یہی سے کرائیں 2 چیزوں کے آپ خود کریں. ایک جو ہے آپ لوگ تھمبنیل خود بنوائیں, اپنے اس میں بنوائیں جو کلک بیٹ ہو, جس کو لوگ دیکھنے کے بعد اس پہ کلک کریں. دوسری جو ہے وہ ایڈیٹنگ ہے. ایڈیٹنگ جتنی انگیجنگ ہوگی لوگ ویڈیو کو اتنا زیادہ دیکھیں گے, جتنا زیادہ دیکھی جائے گی اتنی ویڈیو آپ کی وائرل.
اچھا میں نے کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جس کے اندر، اور ایسے چینلز بھی دیکھے ہیں یوٹیوب کے اوپر جن کی ایڈیٹنگ بالکل بکواس ہوئی ہوتی ہے، ان کے اندر نہ کوئی خاص کوئی اسکرپٹ ہوتا ہے لیکن ان کے ویوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ یونیک آئیڈیا لے کر آئیں گے مارکیٹ میں وہ وائرل ہوگا. دوسری ایک بڑی مزے کی چیز ہے وہ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی، وہ ہے لک. بعض اوقات لک بھی چل جاتا ہے. ایک اور آسان چیز ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ اسکرپٹ لے کے وائس اوور بنائیں اور اپنی پکچر اپنی پوری ویڈیو میں ایک پکچر لگا دیں، آپ کا چینل چل جائے گا. سٹوریز کے جتنے چینل ہیں نا، ہارر سٹوری ہوگی، فکشنل سٹوریز ہوگی، سلیپنگ سٹوریز ہوگی، ان کے ساتھ ایک آواز ایک پکچر لگی ہوتی ہے اور پیچھے ساؤنڈ چل رہا ہوتا پیچھے ساؤنڈ یا میوزک چل رہا ہوتا ہے یا آواز چل رہی ہوتی ہے. آپ کو ایڈیٹنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے اسکرپٹ اٹھائی، آئیڈیوگرام سے وہ پکچر جنریٹ کروائی، ویڈیو میں لگا دو. آپ کو کوئی ایڈیٹنگ کرنے کی ضرورت ہوئی نہیں ہوئی نا. تو اس طرح کے چینل ہزاروں نہیں لاکھوں چل رہے ہیں اور لاکھوں ڈالر ارننگ کر رہے ہیں. ہمارے بھی اس طرح ملٹیپل چینل ہمارے اس طرح کے چل رہے ہیں جس میں ایک پکچر استعمال ہو رہی ہے. اچھا سب سے پہلے تو ہم نے نیش سلیکٹ کر لی، تو اب ہم ٹاپک کیسے سلیکٹ کریں؟ اچھا جی، آپ نے ایک نیش سلیکٹ کر لی، فار ایگزامپل وہ ہے سلیپنگ سٹوریز. آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے کمپیٹیٹرز ڈھونڈنے ہیں. بہت سے ٹولز مل جاتے ہیں، سیف آٹومیشن میں ان کے نام مل جائیں گے آپ کو. آپ نے وہ کمپیٹیٹرز کی لسٹ نکالنی ہے. اب چلو آپ کو ایک اپنا کمپیٹیٹر مل گیا جو بہت وائرل ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، ان کا چینل کھولنا ہے، ان کے ویڈیوز کے پورشن میں جانا ہے، جو ان کی ویڈیوز ہوں گی ان کو سلیکٹ کرنا ہے، 10-12 ویڈیوز کو سلیکٹ کرنا ہے. آپ نے یوٹیوب کو چیٹ جی پی ٹی کو دینا ہے اور بولنا ہے کہ یہ میرا کمپیٹیٹر ہے، اس کو انالائز کرو، میں اس جیسی ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں، اس سے بھی اچھی ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں، اس سے انگیج بنانا چاہتا ہوں. یہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو آڈیو میں بول دو، اردو میں بول دو، پنجابی میں بول دو. اب مجھے نا اس طرح کے 10 آئیڈیاز دے دو، 20 دے دو، 50 وہ دے دے گا آپ کو. اس طرح کے 10 ٹائٹل دے دے گا آپ کو. ٹائٹل بھی کیا دے گا آپ کو، اسکرپٹ بھی دے گا اور آپ کو ویڈیو بنانے کا طریقہ بھی بتائے گا اور آپ کو ہکس بھی بتائے گا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ ان دی اینڈ آڈینس کے لیے کیا پیغام ہے؟ آڈینس کے لیے ایک پیغام یہ ہے، کرپٹو کا ایک دور آیا، شاپیفائی کا ایک دور آیا، امیزون کا ایک دور آیا، اور لوگ کہتے بعد میں کہتے تھے کاش میں اس ٹائم کر لیتا تو میں آج امیر ہوتا، میں کاش اس ٹائم یہ کر لیتا تو میں امیر ہوتا. تو ابھی جو آپ کاش سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس ٹائم جو ٹرینڈنگ چیز چل رہی ہے جس پہ ابھی آپ کام کر سکتے ہیں، شاید 2027 میں نئی چیزیں آ جائیں، 26 میں نئی چیزیں آ جائیں، آپ نہ کر پائیں، اس وقت یوٹیوب آٹومیشن پہ آپ کام کر سکتے ہیں، پیسہ بنا سکتے ہیں. جب ایک چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے تو ہر بندہ اس سے ہاتھ دھوتا ہے، ہر بندہ اس میں نہاتا ہے. تو آپ کے پاس یہ موقع ہے ڈالر میں نہانے کا، ڈالرز کمانے کا. تو بھائی آپ نے اگر سیکھنا چاہتے ہیں saifautomation.com پہ موجود ہے، آپ جا کے وہاں سیکھ بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ پرابلمز آ رہی ہیں، ہمارے گروپ ہے فیس بک پہ کریٹر کلب کے نام سے، وہاں پہ جا کے کویشچن کریں، مجھے ٹیگ کریں، آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا. یوٹیوب آٹومیشن میں صرف چیٹ جی پی ٹی ہی یوز کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی ٹولز ہیں؟ دیکھیں اس وقت بہت سارے ٹولز ہیں جس سے آپ کر سکتے ہیں. لوگ گروک کو یوز کرتے ہیں، لوگ گوگل جیمینائی کو یوز کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم سب سے زیادہ ٹرائی جو لوگوں نے ماری ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی ماری ہیں، کیونکہ اب جب ٹرائی ماری جاتی ہے تو ڈیٹا اس کے پاس آ گیا. تو اس ٹائم یوٹیوب آٹومیشن کا سب سے زیادہ ڈیٹا جس کے پاس پڑا ہے وہ ہے چیٹ جی پی ٹی. اسکرپٹ اسی سے لکھوائیں، بہت سی چیزیں آپ اور ٹول سے کروا سکتے ہیں، گروک سے کروا سکتے ہیں، جیمینائی سے کروا سکتے ہیں، مائکروسافٹ کا بنگ ہے اس سے کروا سکتے ہیں، لیکن موسٹلی آپ چیٹ جی پی ٹی ہی استعمال کریں، یہ آپ کو صحیح سے آگے لے کے جائے گا. یوٹیوب آٹومیشن کی جو ویڈیوز ہیں کیا ہم وہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور وہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں؟ بھائی میں نے لوگوں کو بتایا کہ میرا ایک فارمولہ ہے جسے ہم کہتے ہیں 360 فارمولہ. آپ نے ویڈیو ایک بار بنانی ہے، آپ اس کو یوٹیوب پہ ڈالیں، ٹک ٹاک پہ ڈالیں، انسٹاگرام پہ ڈالیں، اسنیپ چیٹ پہ ڈالیں، آپ اس کو ہر پلیٹ فارم پہ ڈال کے پیسہ بنا سکتے ہیں. تو پاکستان میں تو انسٹاگرام اور فیس بک انسٹاگرام تو ابھی مطلب آپ کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. فیس بک جو ہے لوگ باہر کی کنٹریز سے کر رہے ہیں، جگاڑ لگا رہے ہیں، اور جو کرنے والے ہوتے ہیں جگاڑ لگا ہی لیتے ہیں. تو ٹک ٹاک بھی پاکستانی باہر سے مینیج کروا رہے ہیں، یو کے اکاؤنٹ لے کے مونوٹائز کر رہے ہیں. تو جس نے پیسہ کمانا ہوتا ہے وہ راستے ڈھونڈ ہی لیتا ہے. تو جب آپ نے پیسہ کمانا ہے تو آپ راستے ڈھونڈ ہی لوگے. ہم نے فیس بک پہ بھی نوٹس کیا ہے اور انسٹاگرام پہ بھی نوٹس کیا ہے کہ لوگ بوسٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیوز کو اور ایڈ چلاتے ہیں. کیا یوٹیوب پہ چلانے جائز ہیں یا؟ دیکھیں اگر آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے، فار ایگزامپل آپ کا ایک پروڈکٹ ہے، آئی فون ہے، آپ بیچنا چاہتے ہیں، آپ ایڈز لگائیں، ایڈ کے ذریعے سیل آئے گی. جیسے میرا ایک فار ایگزامپل کوئی ایسی پروڈکٹ ہے، میرا ایک ٹول ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں، زیادہ آڈینس تک پہنچانا چاہتا ہوں تو میں ایڈ لگاؤں گا. لیکن جو چینل ایڈ پہ عادی ہو گیا تو ایڈ کے ساتھ ہی چلے گا، ایڈ کے بغیر آرگینک ویوز پہ نہیں آئیں گے. تو اگر آپ نے کچھ بیچنا نہیں ہے، آپ نے تو کانٹینٹ لوگوں کو دکھانا ہے، تو اس کے لیے آپ کانٹینٹ اچھا بنائیں اور خود لوگوں تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں ایک
यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल खोलना चाहता हूँ, तो क्या मैं शुरू से नया बनाऊँ या फिर मैं एक बना बनाया ख़रीद लूँ चैनल? अच्छा, 2 बातें हैं। अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन करना चाहते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप नया चैनल स्टार्ट करें, यूट्यूब उसको खुद प्रमोट करता है। ये 100% बात है, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, तो आप इसको खरीद के इसलिए काम करें, लेकिन ऑर्गेनिक चैनल खरीदें। ऐसा ना हो जिसमें वायलेशन हुई हो, कोई मसला हुआ हो। वो आप हाँ, हमारे सपोर्ट से बात करेंगे, बता देगा क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं उसके लिए। वो जब आप खरीदेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? फॉर एग्जांपल, मैंने नया चैनल स्टार्ट किया, मेरे पहले दिन ही या पहले महीने में 1 मिलियन व्यूज़ आ गए। 1 मिलियन व्यूज़ पे चलो आपको $5000 की अर्निंग होती है, लेकिन नया चैनल होगा तो मोनेटाइज़ ही नहीं होगा, तो $5000 आपके ज़ाया हो गए। लेकिन मोनेटाइज़ होगा और 1 मिलियन व्यूज़ आ गए तो $5000 आ जाएँगे। तो जहाँ आपने ₹50,000 इन्वेस्ट करके 50,000 आपको $5000 मिल सकते हैं, तो आप खरीद लें, अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर पैसे नहीं हैं तो आप नया स्टार्ट कर लें, और यूट्यूब खुद प्रमोट कर रहा है इसको। अच्छा, एक चीज़ है लॉन्ग वीडियोज़ और एक चीज़ है शॉर्ट वीडियोज़, जिसको शॉर्ट्स बोलते हैं। जी, जी। तो किस पे बेसिकली ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखें, लॉन्ग वीडियोज़ ये है, लॉन्ग वीडियोज़ तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका पैसा बेशुमार है। अब शॉर्ट तो आसान है, लेकिन उस पे कंपटीशन बहुत है, उस पे अर्निंग वैसी नहीं है कि मतलब आप कहें कि बहुत अच्छी अर्निंग है। मेहनत उतनी ही लग रही है, लेकिन मज़ा वो नहीं है कि मिसाल आपको अर्निंग ज़्यादा हो जाए। हमें तो अर्निंग चाहिए ना। जब आसान काम पे अर्निंग ज़्यादा हो सकती है तो लॉन्ग पर जाएँ। जितनी वीडियो लॉन्ग होगी, ज़्यादा देखी जाएगी, उतनी अच्छी अर्निंग होगी और आपको। इसमें कोई यूट्यूब की तरफ से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है कि आप शॉर्ट वीडियोज़ लॉन्ग वीडियोज़ दोनों इकट्ठी डाल सकते हैं? नहीं, इकट्ठी मत डालें। जो चैनल आपका शॉर्ट्स पे वायरल होता है, उस पे लॉन्ग नहीं चलती हैं। जो लॉन्ग पे वायरल होता है, उस पे शॉर्ट्स नहीं चलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।